الحمد لله رب العالمين۔ کہتے کہ میری عمر 35 سال ہے، میرے 4 بچے ہیں، خاوند میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میں خود اپنے بچوں کو پالتی ہوں، کیا میں اس سے طلاق لے سکتی ہوں؟ بالکل لے سکتی ہوں۔ جب خاوند حقوق ہی ادا نہ کرے پھر اس کو خاوند رہنے کا کیا حق ہے؟ اسی لیے تو اسلام نے حکم دیا ہے نا کہ عورت کو معلقۃ بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان نہ لٹکا دو کہ نہ طلاق دیتے ہو اور نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہو، تو وہ لٹکی ہوئی ہے نا بیچاری۔ بالکل آپ طلاق لے سکتی ہیں۔ میری شادی ہوئی ہے لیکن میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی کے حقوق ادا کرنے ہوں گے؟ بالکل کرنے ہوں گے، نہیں کرو گے تو سیدھا جہنم۔ حضور کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے الحمدللہ نہیں کہتا، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن 2 شادیوں والے جب اٹھیں گے، ایک بیوی سے انصاف نہیں کیا ہوگا تو ان کا ایک بدن کا حصہ جو ہے فالج زدہ ہوگا، تاکہ محشر والوں کو نظر آ جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے بیویوں میں عدل نہیں کیا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا خاوند بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے، لیکن اولاد کیوں نہیں ہے؟ تیرا قصور ہے یا بیوی کا ہے؟ اگر تو تیرا قصور ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی جان چھوڑو تاکہ وہ کسی دوسری جگہ شادی کرے بیچاری، اس کو اولاد نصیب ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ مجھے تو دادے کی قبر کا پتہ نہیں، تو آدم کی قبر میں کہاں سے ڈھونڈ کے جاؤں؟ نہیں، تمہیں آدم علیہ السلام کی قبر سے کیا لینا دینا ہے؟ کوئی وجہ تو بتاؤ نا تاکہ ہم کٹھے چل کے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ انا للہ و انا، اللہ عالم، لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جدے میں ہے، ہوا کی قبر ہے، فلاں، سب غلط ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ما سوائے قبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں ہم یقینی بات نہیں کہہ سکتے۔ صرف ایک قبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی جس کے بارے میں یقین بھی ہے اور جس میں کوئی اختلاف بھی نہیں۔ جو لوگ باہر ممالک میں رہتا ہے اپنے جان پر قابو نہ پائے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے شہوت مٹا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، وہیں شادی کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی اہل کتاب لڑکی سے شادی کر لے۔ جب غسل کرتے ہیں صابن لگا کر پورے جسم کو ملتے ہیں تو اپنی شرم گاہ پر بھی ہاتھ رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، پھر دھوتے نہیں ہیں، کوئی صابن لگا کے باہر نکل آتے ہیں۔